آپ تمام کو ہمارے جو خصوصی افراد ہیں، ڈفرینٹلی ایبل پیرنٹس اور اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے محترم امجد صاحب، اسماعیلی ہمارے سوشل ویلفیئر کی چیئرمین پرسن صاحبہ، بہادر صاحب ہمارے روپانی کی طرف سے، کاڑو کی طرف سے شاہد صاحب، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جبار صاحب، اور ہوٹل ایسوسی ایشن کے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، ہمارے پی ٹی آئی کے وائس پریزیڈنٹ صاحب، سپورٹس اینڈ کلچر کے صدر صاحب، فوکل پرسن ہمارے جمال صاحب، میڈیا کے ہمارے بہت ہی ذمہ دار اور قابل احترام ہمارے ذمہ داران اور ہمارے آرٹسٹس، ہمارے تمام بھائی بہنوں کو السلام علیکم۔ آج کا جو دن ہے، جس طرح تاریخی حساب سے بھی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی، سیکرٹری صاحبہ نے بھی بتایا، وائٹ کین یا وائٹ سٹک کے حساب سے جو ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل ہیں، ان کی کوئی بھی ضرورت ایمرجنسی کو رسپانس کرنے کا دن ہے۔ تو آج ہم نے ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب، امین صاحب اور شکور صاحب اور ہماری سیکرٹری صاحبہ نے، انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم کب ہنزا میں اس طرح اپنے اسپیشل بچوں کے لیے اسکول کھولیں گے۔ تو ان سے ہماری باہمی مشاورت کے بعد آج کا دن سلیکٹ یا آج کا دن پہ اتفاق ہوا تھا۔ تاہم فرنیچر کی پروکیورمنٹ یا نیسیسری جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آن دی وے ہیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد 1-2 دنوں میں یا 4-5 دنوں تک، ابھی نیکسٹ ہفتے سے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یہ فرنیش ہو جائے گا اور ہمارے بچے ادھر آ کے ہمارے صدر صاحب اور سیکرٹری صاحبہ کی سرپرستی میں سکول سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس تمام کے لیے میں کاڑو کے سی ای او وسیم صاحب اور محترم بہادر صاحب کا مشکور ہوں۔ انہوں نے خود بھی آپ کے سامنے بتایا کہ چیزیں پروکیور ہو گئی ہیں، صرف ٹرانسپورٹیشن میں ہیں۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا سسٹم میں 1-2 دن لگتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے۔ باقی کاڑو کی طرف سے جو آج بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو، آج بھی ہمارے بھائی بہنوں کو لانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن سے لے کے فیسیلیٹیشن سے لے کے جو بھی کام ہوا ہے، اس میں انشاءاللہ مزید تیزی آئے گی، بہتری آئے گی۔ اور پھر اسی طرح ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسپیشلی ایجوکیشن کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ یہ بلڈنگ کافی عرصے سے بنی ہوئی تھی، جس طرح ڈی ڈی صاحب نے بھی بتایا، جبار صاحب نے، بلکہ استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے تھوڑا سا خستہ حالی میں تھا۔ تو انشاءاللہ اس کی جو بھی نیسیسری مرمت ہے وہ کائنڈلی جبار صاحب سے میں ڈیمانڈ کروں گا کہ فرسٹ پریارٹی پہ کسی کو بتا کے اس کی 4 دیواری یا اس کے جو اندر آنے کے لیے جو سلوپ ہے، اس کو تھوڑا سا ریمپ بنا کے تھوڑا جلدی کروا دیں گے تو آئی وڈ بی گریٹفل۔ اور دوسری چیز اس میں آج میں امجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک لائیولی اور ایکٹیولی ایکٹیوسٹ کے طور پہ، چاہے گلگت میں ہو، چاہے بلتستان میں ہو، دیامر میں ہو، ہنزا نگر میں، جدھر بھی غزر میں ہو، یہ شہر کے بچے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ جس انداز میں ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل اسپیشل بھائی بہنوں کے لیے جو ایڈوکیسی کرتے ہیں، میں ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 3 ہفتے پہلے گلگت میں اسی طرح کی ایک گیدرنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے جس انداز میں ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل اسپیشل پرسنز کی جو نیڈز ہیں، جو ضرورتیں ہیں، از حد ضروری ضرورتیں ہیں، ان سب پہ انہوں نے سیر حاصل بات کی۔ اور ود ان نو ٹائم، ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے سی ایم صاحب بھی تھے، تو انہوں نے سیکرٹری سوشل ویلفیئر کے ساتھ چیزوں پہ ہر ایک ڈیمانڈ پہ آمنا و صدقنا کہا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ ادھر میرے دوست ابھی جو، یار آپ کا نام میں بھول گیا، محمد عابد نے مجھے لاسٹ وزٹ میں سست میں درخواست دی تھی۔
الحمدللہ میں نے پینڈنگ میں یا کہیں کسی الماری میں نہیں رکھی ہے. کافی دنوں پہلے، ہفتوں پہلے میں نے سوشل ویلفیئر کے سیکرٹری صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے. انشاءاللہ ان کے اس کیس پہ عمل درآمد ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. باقی امجد صاحب نے جس طرح بتا دیا، گلگت کی اسمبلی میں 3% اسپیشل یا ڈیفرنٹلی ایبل ہمارے لوگوں کے لیے کوٹا رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس پہ یقینی طور پہ عمل درآمد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کمی بیشی ہوتی ہے تو بالکل ہم ذمہ دار ہیں، اور اس کی ابتدا اسی اسکول سے ہوگی. اور اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے شکور صاحب اور جو ہماری سیکرٹری صاحبہ ہیں، ان کو ہم نے ادھر پرنسپل شپ کی ذمہ داری دے دینی ہے، اور انشاءاللہ آج کے دن سے یہ بطور پرنسپل اسکول کا ذمہ داری چلا لیں گے. اور میں اس میں روپانی فاؤنڈیشن کا بھی میں مشکور ہوں، میں کاڑو کا بھی مشکور ہوں، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت گلگت بلتستان کا بھی مشکور ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس کو آگے چلانا ہے. اور اس میں ہماری سرینا کی جو جنرل مینیجر گلگت میڈم سروت صاحبہ آئی تھی، وہ بھی ادھر بیٹھ کے، پھر ان کی کہیں کمٹمنٹ تھی وہ بھی چلی گئی، مگر ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس اسکول کے کچھ بچوں کو ایڈاپٹ کرنا ہے جن کی چاہے اسکول کی کتاب کی ضرورت ہو، وردی کی ضرورت ہو، یا کوئی اور کارپیٹنگ کی ضرورت ہو، جو بھی چیزیں ہوں. تو ہم سب نے مل کے، کیونکہ گلگت بلتستان میں صرف اپروڈ اے ڈی پی، اپروڈ پی سی 4 کے حساب سے گلگت کا ایک جو اسپیشل ایجوکیشن کامپلیکس ہے وہ اپروڈ ہے، اور اس کی آتھرائز اسٹرینتھ سے بلتستان میں بھی اسکول بنا ہوا تھا. آدھی اسٹرینتھ بلتستان دے کے بلتستان کا سینٹر چل رہا ہے، اور ایٹ دی مومنٹ گلگت اس اسپیشل ایجوکیشن میں 20 لوگوں کی کمی ہے، ویکنٹ پوزیشنز ہیں. انشاءاللہ العزیز جتنا جلدی ہو سکے ان کی کمی بیشی بھی پوری کرنی ہے. اور اگین کورٹ میں بھی جا کے انہوں نے اس کے ہاسٹل کو خالی کرانے کے لیے، پرنسپل کے ہاؤس کو خالی کرانے کے لیے کورٹ سے ڈیسیجن لے لیا ہے. اور الحمدللہ ہماری کورٹ آزاد ہیں اور ذمہ داری سے فیصلے دیتی ہیں، اور انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن کے لیے وہ ہاسٹل خالی کرانے کا فیصلہ دے دیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ادھر ہم جتنا بھی جلدی ہو سکے، باقی ڈسٹرکٹس میں کسی جگہ پہ بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی اس طرح کا اسپیشل لوگوں کے لیے اسکول نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہمارا پہلا ڈسٹرکٹ ہے ہنزا کا جس میں یہ آج سے اسکول سٹارٹ ہو رہا ہے. تو جس کی جو بھی ضرورت ہوگی ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور اس میں بھی اسپیشل ایجوکیشن کا فیض اللہ لون صاحب سے بھی میں ملا ہوں، ایجوکیشن منسٹر سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اور اس کے علاوہ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کنٹری ڈائریکٹر کا مشکور ہوں. بہت جلد یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جبار صاحب کو بھی پتا ہے، ان کی ٹیم نے آ کے، جو گلگت بلتستان کے کوارڈینیٹر ہیں WHO کے، انہوں نے اس اسکول کا سروے کیا ہے اسپیشل لوگوں کے لیے. جس طرح جو ہمارے امجد صاحب نے بتایا، نبی پاک کے زمانے میں حضرت حسان صحابی کے لیے یہ کام کیا تھا رسی باندھ کے. تو وہ پھر اس اسکول کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان سب ضرورتوں کے لیے چاک آؤٹ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ 1.5-2 مہینے میں آپ کے پاس باہر کی کوالٹی کا امپورٹڈ فرنیچر بھی آنا ہے اور کمپیوٹر کے گیجٹس بھی آنے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی گلگت میں WHO کا کنٹری ڈائریکٹر آئے گا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے اسکول میں اس کو لے کے آنا ہے. اور اس کے علاوہ میں ادھر جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہمیں جو ہم سب کو بتا رہے تھے کہ بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت، ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوگی. نو ڈاؤٹ نارمل لوگوں کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وٹ ٹو ٹاک آف اسپیشل پرسنز. تو آپ کے لیے انشاءاللہ جو اسلام آباد میں ہماری اسپیشل ایجوکیشن کی منسٹری ہے،
میں منڈے یا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ اسلام آباد جا کے ان پرسن آپ کے لیے اس گاڑی کا میں کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرانے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور مجھے یقین ہے آپ کی دعاؤں کے اس نتیجے میں بہت جلد وہ گاڑی ادھر آ جائے گی انشاءاللہ۔ باقی کچھ چیزیں ایک دو میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں ہنزا کے تناظر میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ہفتے میں ہمارے یوتھ کے ایک دو بچے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ ہم سب نے اپنے گھروں میں، اپنے یاری دوستی میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں پابند کرنا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ٹریفک پولیس کو ہم نے پابند کرنا ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے کوئی نہیں گاڑی چلائے گا موٹر سائیکل، کیونکہ ہیلمٹ ہو تو بچت ہو جاتی، ہاتھ پیر ضرور ٹوٹتا ہے مگر سر پہ سیریس چوٹ نہیں آتی، بچت ہوتی ہے۔ تو یوتھ سے میری بالخصوص والدین سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بغیر ہیلمٹ کے گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا ہے، موٹر بائک چلانے نہیں دینا ہے۔ ایک اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور پولیس، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل پرسوں میں کوئی ہمارے پینشنرز، اس ملک کے ڈیفینڈرز پہ کوئی ایف آئی آر کسی نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے بدنیتی سے کی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کو سختی سے کنڈیم کرتا ہوں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو پینشن دینا، اور اس میں حکومت کمیونیکیشن اور ڈاکخانے کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکخانے کے اہلکاروں کو، ہنزا کا پوسٹ ماسٹر یا نالائق ہے یا گلگت میں بیٹھا ہوا جو ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل ہے وہ نالائق ہے کہ لوگوں کو ٹائم پہ ان کی پینشن نہیں دلا سکتا ہے۔ جب پینشن نہیں دیں گے تو بزرگوں نے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو پڑھانا ہے، وہ کہاں سے ان کا فیس یا ان کی کتابیں یا ان کی وردی یا اور ٹرانسپورٹیشن کی دیگر چیزیں کہاں سے کریں گے؟ اس طرح کی غلط چیزیں جس ایس ایچ او نے کیا ہے، میں انشاءاللہ کل آئی جی صاحب سے مل کے میں اس علاقے سے اس کو چھٹی کرا دوں گا، وہ جدھر سے آیا ادھر چلا جائے۔ اس طرح ہنزا کو خراب کرنے میں نہیں دوں گا۔ ہمارے یہ بزرگ ہیں پینشنرز، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اور باقی اسی طرح دیگر چیزوں میں ہم نے ایک ذمہ دار قوم کا، ایک ذمہ دار نیشن کا ثبوت بھی دینا ہے، اور ادھر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اور چیز کی نشاندہی کی کہ ہمارے جو اسپیشل بچے یا بچیاں یا بہنیں بھائی ہیں ان کے سرٹیفکیٹ کے لیے میں اس سے پچھلی جو ہماری کابینہ کا جو اجلاس یا میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہنزا کے لیے سوشل ویلفیئر کے محکمے کی میں نے منظوری لی ہے، اور انشاءاللہ within few weeks سی ایس صاحب سے سی ایم صاحب سے بات ہو کے اپروول ہو گئی ہے، سوشل ویلفیئر کا محکمہ ادھر چلے گا اور اوپن ہوگا اور ذمہ داری کے ساتھ چلے گا۔ اور اسی طرح بیت المال کی بھی بات ہوئی، بیت المال کا بھی میں نے ایم ڈی بیت المال پاکستان کے جو ہمارے کھوکھر صاحب ہیں ان سے پرسنل ملاقات کر کے، ہمارے ہنزا کا ہی سن آف دی سائل ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فرمان کریم صاحب ہیں ایگریکلچر کے، ان کی خدمات ہم نے بیت المال میں لی ہیں، ان کا آرڈر آ چکا ہے۔ ایک آدھ ہفتے میں وہ ادھر آ کے بیت المال کا بھی آفس باقاعدہ طور پہ ہنزا میں کھول لیں گے، تاکہ ہمارے جو سوشلی یا معاشی طور پہ یا کسی بھی کمزوری کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئے، تو عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، مدینے کی ریاست کے اسی انداز میں سب کو لے کے چلنے کے لیے بیت المال کا محکمہ بنایا ہوا ہے، احساس کا پروجیکٹ بنایا ہوا جس میں 179 آئٹمز ہیں، غریبوں سے لے کے، اسٹوڈنٹس سے لے کے، ڈفرینٹلی ایبل سے لے کے، تعلیم حاصل کرنے والوں سے لے کے، کمزور بچہ ماؤں کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوسٹ گریجویٹ سے لے کے انڈر گریجویٹ اور اسکول تک۔ تو ان میں انشاءاللہ اپنے موبائل کے ذریعے
اور مختلف اپلیکیشنز ہیں، ایپس ہیں، ان کے ذریعے اپنے شناختی کارڈ یا فیملی ٹری جس کو فارم بے کہتے ہیں ان کے ذریعے اپلائی کریں گے تو ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا انشاءاللہ العزیز، کمپیوٹرائزڈ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ۔ اور البتہ اس میں ڈی ڈی جبار صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، جو اس سروے میں ہمارے ٹیچرز ہیں جو سروے کر رہے ہیں، ان سے ایک دفعہ پھر ذمہ داری کے ساتھ تھوڑا چیزیں کرنے کی ایک دفعہ پھر تاکید کرنی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ایسے لوگوں کو دوبارہ سے ان کو 12 ہزار روپے ملے ہیں جو کہ اپنے گاؤں کا نمبردار بھی ہے، اس کا گھر ہنزا کے اس کنسرن تحصیل میں بھی ہے، گلگت میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، ایسے لوگوں کو بھی ایک دو کو کارڈ 12 ہزار دوبارہ مل رہے ہیں، مگر ذمہ داری کے ساتھ انٹریاں کروانی ہے۔ یہ غریب کا حق ہے، یہ تھوڑا سا معاشی طور پہ کمزور کا حق ہے، کسی کا حق مارنا غلط بات ہے، تو اس لیے اس سسٹم میں جو چیزیں ہیں وہ ذمہ داری سے کریں گے تو حق حقدار تک پہنچ جائے گا۔ اور رشتہ داری یا اس طرح کی جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو مزید کسی مستی میں کسی اس کی اولاد کو کسی اور نشے میں ڈالنے کے لیے یہ خرابیاں نہ کریں، اس کے لیے تھوڑا سا میری ضرور تاکید ہوگی۔ اور باقی ہم سب نے اپنے بچوں کو اس علاقے کو مختلف نشوں سے بچانا ہے۔ مختلف لوگ چرس، ہیروئن، کوکین، آئس، پتہ نہیں شراب یا ہر چیز، سگریٹ نوشی، اس طرح کی چیزوں سے اپنے بچوں کو اس علاقے کو دور رکھیں گے تو ہماری قوم، ہماری آنے والی پوت ایک اچھی ذمہ داری سے آگے چلے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا۔ ونس اگین آج تاہم جن سرکاری عہدیداروں کو ادھر ہونا چاہیے تھا، میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ آفس سے، چیف سیکرٹری آفس سے میں ان کو ایک وارننگ دلا دوں گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ سینئر منسٹر آ جائے اور ادھر ایک بھی بندہ سوائے ایجوکیشن کے ڈی ڈی صاحب کے، باقیوں کا ہیلتھ کے ذمہ دار کا ادھر نہیں ہونا، کنسرن ہے اس کا ادھر ہمارے معذور لوگوں کے ساتھ یا ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کے ساتھ۔ میں نے سیریس نوٹ لیا ہوا، لوکل گورنمنٹ کے ڈی ڈی کی ذمہ داری ہے، ادھر ہونا چاہیے تھا، پولیس کا کسی بندے کو ادھر ہونا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ ہمیں چیزوں کا نہیں پتا، اگر کوئی سلیقے سے، انسانیت سے، ذمہ داری سے، آرام سے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں چیزوں کا نہیں پتا۔ تو پلیز جو سن رہے ہیں اپنی ذمہ داری، جو آپ تنخواہ لے رہے ہو ذمہ داریاں ہنزا میں پوری کریں، ورنہ اپنی پوسٹنگ کروا دیں ادھر سے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ میں جو سرکاری ملازم ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، اور انشاءاللہ باقی ہنزا کی ڈیولپمنٹ ذمہ داری کے ساتھ ہوگی۔ یہ اسی ڈیولپمنٹ کا حصہ، ہماری ایجوکیشن نارمل لوگوں کے لیے جس طرح ضروری ہے، کہیں اس سے زیادہ ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل بچوں کے لیے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یہ کیونکہ کسی نہ کسی کمزوری کی وجہ سے یہ اسپیشل نگہداشت کے، اسپیشل پرورش کے، اسپیشل خیال کے لیے ان کا حق بنتا ہے۔ ہنزا میں تو ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل انٹرنیشنل چیمپئنز بن کے آئے ہوئے ہیں، تو ان سب کی ہم قدردانی کرتے ہوئے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اپنے اسپیشل لوگوں کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں، اور آپ ہمارے لیے بہت اسپیشل ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح کا یہ انیشیٹو لیا ہے، اگلی دفعہ ہم کارڈوں سے مزید، کارڈوں کے ذریعے آپ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن، پھر ٹیکنیکل سکلز ڈیولپمنٹ، اور اس طرح کی جو معاشی یا دوسری ٹورزم کے لیے آپ کی طرف سے مختلف آرٹیزن والی جو چیزیں بنانے والی، اس طرح کا ان سے انیشیٹیوز کے ذریعے ہم مزید آگے لے جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی ہم ایک ایگزیبیشن بھی کارڈوں کے ذریعے کرا کے آپ سب کو، دیگر لوگوں کو بھی اس میں بلا کے ایک اچھا کام کریں گے۔ جس طرح آج ہمارے ادھر آرٹسٹ نے، سچی بات ہے کہ جو ہمارے، میں اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا، میں اتنا زیادہ چیزیں ازبر نہیں کر سکتا، مگر جو آج ہمارے بیٹوں نے، بیٹیوں نے کیا، آپ کو پورے قوم کا سلام ہے، میرا بھی سلام ہے۔
کہ اللہ آپ کی ان ٹیلنٹس میں مزید اضافہ کریں اور آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ تعلیم اور دیگر چیزوں میں اس قوم کو بنانے کے لیے آپ کی بھی جو حصے کا کام ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی اللہ ہمت اور توفیق دے دیں. اور جس طرح ہمارے ایک پیرنٹ نے بتایا کہ بچوں کے لیے کل ہاسٹل بھی ہوگا تو تبھی یہ چیزیں بہتر انداز میں چلیں گی کہ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا تو آہستہ آہستہ ایک دفعہ یہ اسکول تھوڑا سا لوکل لیول پہ سیٹل ہو جائے, پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی چل پڑیں گی. جس طرح پہلے ہم سے پیش رووں نے گلگت میں, بلتستان میں یا ایک دو جگہوں پہ ہنزا میں جس طرح کاڑوں نے سٹارٹ کیا ہے, اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے تو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے. اور ایک اچھے انداز میں آپ سب کی پارٹیسپیشن کا, اسپیشلی ہماری اسپیشل جو ہمارے بیٹے بیٹیاں شناکی سے لے کے خضر آباد سے لے کے چپرسن شمشال سے لے کے گوجال تک آپ آئے ہیں, آپ سب کا دل سے شکریہ. اور اس اسکول اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے میری طرف سے 50,000 کا حقیر سا عطیہ ہوگا. اور انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہمارے کاڑوں نے, ہمارے روپانی فاؤنڈیشن نے جو کی ہوئی ہیں اور محکمہ تعلیم کی طرف سے ونس اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور امجد صاحب اور ہماری سوشل ویلفیئر کی چیئرپرسن صاحبہ, آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.